بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک زندگی ہے اس کے تذکرے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی قرآن مجید کے مطالعے کا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جب موقع دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو جو اس کی بڑی خاص دین ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو چن لے، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان خاص طور پہ پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ آپ نے مختلف تفاسیر میں دیکھا ہوگا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں، بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار اتنے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دی، تو بڑا ایک عظمت کا ایک نا احساس ہوتا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے مبارک، آپ یوں سمجھیں کہ پوری جو کائنات کی تاریخ ہے نا، وہ اسی کے لیے بنی ہے، اس مبارک دور کے لیے بنی ہے۔ وہ جو 63 سالہ دور ہے نا، وہ اتنا مبارک اور اتنا اہم ہے کہ اس سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے نا، آپ یوں سمجھیں کہ وہ زمانے کی تمہید ہے، اس زمانے کی تیاری ہے، اور اس زمانے کے بعد کا جتنا زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ اس زمانے کی تاثیر ہے، اثر ہے، اس کا سارا امپیکٹ ہے پوری تاریخ انسانی پر۔ پوری تاریخ انسانی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سیرت کے ہی آگے پیچھے گھومتی ہے، اتنی اہم جو ہے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے۔ اور دوسرے جو پوائنٹ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح آپ روز صبح قرآن مجید پڑھتے ہیں یہاں، تو قرآن مجید کی بہترین تفسیر جو ہے نا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت سے بہتر قرآن مجید کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا کہ آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو کیا فرمایا انہوں نے؟ کانا خلقہ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ قرآن ہی کی تو عملی تصویر تھے۔ اور سیرت کی کتابوں کے بارے میں جب آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی کتنی کتابیں ہیں، تو سیرت کی بہترین کتاب کون سی ہوگی بھلا؟ وہ قرآن مجید ہوگی۔ ایسے ہی نا، قرآن مجید سے بہتر سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور سیرت سے بہتر قرآن مجید کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں بالکل لازم و ملزوم ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخص سیرت نہیں سمجھ سکتا قرآن مجید سمجھے بغیر، کوئی شخص قرآن مجید نہیں سمجھ سکتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے بغیر۔ تو یہ دو نقطے ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں، ایک تو سیرت کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اور سیرت کا اپنے آگے پیچھے کے دور کے ساتھ تعلق۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بیسیکلی جس موضوع پر بات کریں گے وہ سلسلہ رسالت، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پورا سلسلہ ایک آتا ہے۔ اس پورے سلسلے کا، اس پورے مختلف ادوار کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ ہم ایک اعتبار سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے کی تمہید ہے پوری زمانی اعتبار سے، اس سب کا ایک جائزہ لیں گے، اور اس سے سیرت کو سمجھنے میں ہمیں جو مدد ملے گی، جو روشنی ہمیں ملے گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ میں نے آپ سے کہا کہ سیرت کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے، اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس چیز کا آتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ غزوہ بدر پر ایک صورت ہے، غزوہ احد پر آدھی صورت ہے، غزوہ احزاب پر 2 رکوع ہیں، تھوڑی تھوڑے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ زیادہ قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے؟ ذرا غور کریں، پچھلے رسولوں کے واقعات۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بار بار بیان ہوئے ہیں، بار بار بیان ہوئے ہیں۔ وہ ایسے ہی بیان نہیں ہوئے، اس کی اہمیت ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے بھی، آج اپنے دور کو سمجھنے کے لیے بھی۔
تو یہ پورا جو پچھلے رسولوں کا پورا جو سلسلہ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری بھی ہے اور مناسب ہے کہ پہلے سیرت سے اس پورے کو سمجھا جائے تاکہ پھر اس کی روشنی میں سیرت کھلتی چلی جائے گی ہمارے سامنے. کیونکہ ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے سارے رسولوں پر جو کچھ بیتا، جو کچھ انہوں نے برداشت کیا، جو کچھ انہوں نے صبر و استقامت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ سب کرنے کا حوصلہ دیا، توفیق بخشی اور میرے سامنے وہ سارے معاملات آئے. ایسے ہی ہے نا؟ یعنی کہ پچھلے سارے رسولوں کی تعلیمات کا مجموعہ اپنی موسٹ ریفائنڈ اور فائنل فارم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. پچھلے سارے رسولوں کی جو محنت تھی وہ ساری ایک طرف ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس سے جامع انداز سے اس سے بھی آگے آئی، اور پچھلے سارے رسولوں کے سامنے جو حالات پیش آئے، ان کی قوموں کے جو معاملات ہوئے، وہ سب جامع انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے. تو اب بسم اللہ کرتے ہیں پچھلے رسولوں کے واقعات کو، اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو سیرت سے ٹیلی کرتے جانا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں جب بھی یہ کوئی واقعہ آ رہا ہوتا ہے نا، نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، تو وہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تب ایسے ہوا تھا تو اب آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، دیکھو تب ایسے ہوا تھا تو اب آپ کے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے. آپ پہلے رسول نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے تھے، ان کے ساتھ ایسے ایسے ہوتا رہا. یہ سارا قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس موضوع سے. تو اب بسم اللہ کرتے ہیں. میں نے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کرو وہ وقت. اچھا، اس کائنات کی سب سے پرانی چیز، سب سے قدیم جو چیز ہے نا، وہ آپ میں ہے. ہماری ارواح اللہ تعالیٰ نے کون پہلے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ایکسپوئر کروایا. وہ عہد الست کا سارا جو واقعہ ہے پورا یاد کریں کہ سب سے پرانا تعلق، کہتے ہیں نا یہ میرا بڑا پرانا یار ہے، بڑا پرانا دوست ہے. آپ کا میرا سب سے پرانا تعلق کس کے ساتھ ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر انسان اپنے اندر غور کرے تو وہ پرانا قدیم تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اور وہ تعلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا فرمایا اس زمین میں خلافت کے لیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا، لیکن بالفعل وہ خلافت کب قائم ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بالفعل وہ پورا عملی طور پر تمام انسانیت کے اوپر اس کی ایک مثال قائم کر کے دکھا دی. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، آدم علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے وہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے، اس پر ذرا غور کریں. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تقریباً 7 سے زیادہ مقامات پر آتا ہے، تفصیل سے تو 7 دفعہ آتا ہے. اور اتنی خوبصورت اس کی اسپیس، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا قرآن مجید کے درمیان کہ اگر کوئی بندہ روز ایک سپارہ پڑھ رہا ہو تو وہ ہر ہفتے اس واقعے کے اوپر سے گزرے گا. اور اگر صحابہ کی طرح روز ایک منزل پڑھ رہا ہو اور 7 دنوں میں قرآن ختم کر رہا ہو تو وہ روزانہ اس واقعے کے اوپر سے گزرے گا. ایسے ہی ہے نا؟ اتنا اہم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ایک یوں سمجھیں کہ ڈسٹریبیوٹ کیا قرآن کے اندر. یہ سبق کیا دیتا ہے آپ کو؟ مجھے سبق یہ دیتا ہے کہ آپ کو مجھے بتاتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. نمبر 1 چیز، کیونکہ سائنس آپ کو مجھے سب کچھ بتا سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں. یہ جو بگ وائی ہے ہمارے سامنے کہ ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں، اس کا جواب اس واقعے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے خلیفہ کے طور پر. یہ ساری کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی غلامی اور اپنی نمائندگی خلافت کے لیے پیدا کیا. یہ 2 چیزیں، عبادت اور خلافت، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں نا قرآن میں کہ ہم نے جنہوں انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور پھر اسپیسیفکلی انسان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ میں نے خلیفہ کے طور پر بنایا. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی تصویر، ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں ایک اعتبار سے. تو عبادت اور خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر بھیجا، ساری کائنات کو ہمارے اختیار میں دے کر. لیکن حکم کیا دیا کہ تمہارے لیے ساری چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا. جنت میں یہی سبق دیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور اگلا سبق کیا آیا کہ شیطان تمہیں یہ کہے گا کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، انہی چیزوں میں تو تمہاری بھلائی ہے، انہی میں تو تمہارا خیر ہے. وہ تمہیں یہ پٹی پڑھائے گا، وسوسہ ڈالے گا، اور تم انسان ہو، تم بھول جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے. یہ بھی سبق ہے. اچھا، جب پھسل جاؤ گے، غلطی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ تمہیں اندر سے آواز آئے گی کہ او تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. یہ بھی سبق ہے. پھر جب آواز آئے گی تو تمہارے پاس 2 رستے ہوں گے، ایک شیطانی رستہ کہ آکڑ جاؤ اور کو میں اس سے بہتر جو ہے وہ آگے دلیلیں دو اپنی برائی کی، اور دوسرا رستہ آدمیت کا رستہ ہوگا کہ نیمے پہ جاؤ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جی پورا سبق ہے اس پوری، آپ یوں سمجھیں اس پورے واقعے کا، اس پوری سٹوری کا.
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بھیجا تو سزا کے لیے نہیں، معاف تو کر دیا، اب سزا کے لیے نہیں، اب اپنے اس اصل مشن پر بھیجا جس کی ٹریننگ جنت میں تھوڑی دیر کے لیے رکھوا کے کروا دی. یہ بہت بڑا سوال ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں کیوں رکھوایا تھوڑی دیر کے لیے تھا، اس سے پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ ہم نے زمین میں خلیفہ کے لیے بھیجا. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک اعتبار سے ٹریننگ تھی. میرے جو ٹیچر ہیں وہ اس کی مثال دیتے ہیں ایسے کہ جس طرح کوئی سی ایس پی آفیسر ہوتا ہے، جب وہ سی ایس ایس پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور پھر اسے اسٹیشن کیا جاتا ہے کسی مقام پر. تو وہ جو ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی ایک اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا کر وہ ٹریننگ کی کہ دنیا میں تم جاؤ گے تو تمہیں 3 چیزوں سے سب کا پیش آئے گا، کیا کچھ ہوگا. جب آتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پہلے رسول جو قرآن میں جن کا ذکر کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام، ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام. یہ 3 رسول ہیں جن کا قرآن میں پہ در پہ بار بار ذکر کرتا ہے. ان تینوں کا ذکر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اہل عرب اس سے واقف تھے. جزیرہ نما عرب کا اگر آپ نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا تو وہ تقریباً تو کون سی بنتی ہے، اپر رائٹ پر شمال مشرق میں دیکھیں تو عراق کا علاقہ آتا ہے، اور اگر شمال مغرب کا علاقہ دیکھیں تو شام وغیرہ کا علاقہ، شام فلسطین کا علاقہ آتا ہے، اور نیچے آ جائیں تو یہ یمن وغیرہ کا علاقہ آتا ہے. ٹھیک ہوگا، یہ پورا ایک بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپر رائٹ کارنر میں عراق کی سرزمین کے پاس آئے، حضرت ہود علیہ السلام نیچے یمن کے قریب آئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اوپر شام کے علاقے کے، یعنی کہ تینوں کارنرز کے اوپر جو بڑے بڑے جو بستیاں، قومیں، اور ان کے پاس جو رسول، یہ بڑے اہم واقعات تھے ان کی زندگی میں. اہل عرب جانتے تھے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 رسولوں کا بار بار حوالہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. ان تینوں کو ایک اور اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے رسول ہیں. آپ ان کو پری ابراہیمک رسول کہہ سکتے ہیں. ان تینوں رسولوں کی خاص بات جو قرآن مجید میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بنیادی دعوت دی، جو بنیادی دعوت ہے ایمان کی. یا قوم اعبدوا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. یہ بیسک دعوت ہے. اور آگے انی لکم ناصح امین، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں. اب سیکنڈ چیز رسالت کی، اور پھر تھرڈ چیز آخرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا. یعنی کہ بنیادی ایمانیات کی دعوت ان تینوں رسولوں نے قوموں کے سامنے پیش کی. اوکے ہو گئی بات. اچھا، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ان پہلے 3 ابراہیم رسولوں کی دعوت کے بارے میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی کہ ایمان باللہ، ایمان برسالت، ایمان بالآخرت، یعنی کہ ایمان کی دعوت ہے. ان تینوں کی جو قومیں تھی نا ان کا ریئیکشن بھی بڑا سملر سا تھا. ان تینوں قوموں کے جو ریئیکشن تھا وہ پہلا جو ان کے ریئیکشن میں جو پہلا ایلیمنٹ تھا، پہلا فیکٹر تھا، وہ کیا تھا کہ مذاق اڑانا، حقیر جاننا. یہ دیکھو جی، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا رسول، اور یہ تو بڑی سطحی سے لوگ ہیں، آپ اور آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ تو بڑی سطحی سے لوگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی کوئی طاقتور لوگ نہیں آپ کے ساتھ ملے، یہ تو بڑے کمزور طبقات آپ کے ساتھ ملے ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا. سیکنڈ بات کیا کرنا کہ معجزات کے مطالبے کرنا، یہ لے کے آؤ، وہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، اس طرح کے مطالبات کرنا. اب ذرا غور کریں، کیا یہی سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا؟ یہی سب کچھ ہو رہا تھا نا. اب غور کریں سورۃ ہود. اچھا، یہ جو رسولوں کے واقعات ہیں نا، یہ آپ کو کہاں کہاں ملیں گے قرآن مجید میں؟ سورۃ اعراف میں تفصیل سے ملیں گے، سورۃ ہود میں تفصیل سے ملیں گے، اس کے بعد سورۃ شعراء میں تفصیل. یہ 3 صورتیں بڑی اہم ہیں جن میں یہ واقعات تفصیل سے ملیں گے. اس کے علاوہ مختلف چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آپ کو یہ واقعات بہت زیادہ ملیں گے، لیکن سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور سورۃ شعراء، اس میں آپ کو یہ واقعات تفصیل سے ملیں گے. ان میں سے ایک آدھی صورت آپ خود پڑھیے گا تو آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگلی یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا، ان کی قوموں نے یہ 2 کام تو میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 1 مذاق اڑانا اور مقابلے بازی پر آنا، اور سیکنڈ چیز حجت بازی کرنا اور مطالبے کرنا کہ یہ کرو وہ کرو. یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا. اور پورا مکی قرآن جو میجورٹی آف دا قرآن ہے اس میں یہی موضوع چل رہا ہے. یہ کفار آپ سے کہتے ہیں ایسے کریں، کفار آپ سے کہتے ہیں مرزا لے کر آئیں، جی آپ کو ایسے کہتے ہیں، جی آپ کے ماننے والوں کو ایسے کہتے ہیں، جی کہتے ہیں کہ جی بلال اور اسامہ، یہ سارے جو لوگ ہیں بڑے غلام لوگ ہیں، ان کو آپ اپنی محفل سے اٹھائیں تو پھر ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھے نا، ہم بڑے چودھری لوگ ہیں. اب سورۃ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کو یہی سب کچھ کہا گیا، اور نوح علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ میں ان کو اپنی نظروں سے آگے سے نہیں ہٹا سکتا، یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں پر پریشر آیا تھا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے اس کو برداشت کیا تھا، آپ نے بھی برداشت کرنا. ان سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ معجزہ لا کر دکھاؤ، یہ معجزہ لا کر دکھاؤ، لیکن جب انہوں نے لا کر دکھایا تو کیا قوم نے مانا؟
نہیں مانا. یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے. 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی. تیسری بات کیا ہے کہ وہ پھر جب رسول کی مخالفت پہ آ جاتی ہے, جان کے در پہ ہو جاتی ہے رسول, جب اس لیول پر آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کا صفحہ کر دیتا ہے. یہ 3 وہ کام کرتے ہیں, یعنی کہ رسول کیا کرتے ہیں, پرامن طریقے سے ایمان کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں, اپنے کردار کی گواہی پیش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ماننے والوں کے کردار کی گواہی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں ویسے تو کمزور طبقات لگتے ہیں لیکن اخلاقی طور پر کتنے اعلیٰ ہیں, دیکھو تو صحیح ان کی زندگی ہے. اگر ماضی میں ان میں کوئی کمزوریاں تھیں بھی تو دیکھو اس تعلیم کے نتیجے میں ان کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہو گئے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ تعلیم بہتر ہے, یہ سارا کچھ پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ آگے سے یہ 3 کام کر رہے ہیں, تو یہ 3 کاموں کا 3 کاموں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے. لیکن جب آخر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حدیں ٹپتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رسول اور ان کے ماننے والوں کو نکال دیتے ہیں, بچا لیتے ہیں, اور باقی سب کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی خاص ہے, بڑا ہی خاص, اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی طور پر بڑی مناسبت. آپ کو پتہ ہے معراج میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا دیدار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب ان کے حالات بیان کیے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے, وہ فزیکلی بھی سب سے زیادہ سملر تھے, اور پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ سملیرٹی تھی. اور آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام پیش کیا وہ ایک اعتبار سے دین ابراہیمی ہی کی تو تکمیل ہے. ایک اعتبار سے دین ابراہیمی کی تو مکمل کیا, اسی گھر کی عظمت اور تقدس اور حرمت, وہی قربانی, وہی نماز, وہی سب چیزوں کو ایک کمپلیٹ فائنل فارم میں لے آئے. اور وہ جو مقصد تھا اصل, وہ جو حرمت ہے اس گھر کی, اس کا کیا مطلب ہے کہ اس گھر میں آ کے سارے برابر ہیں, انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں. تو یہی برابری, قوت و مساوات کا نمونہ ہی تو دنیا کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ایک اعتبار سے. تو دین ابراہیمی کی تکمیل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا. اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اگر ہم دیکھیں تو 2-3 باتیں بڑی ہیں. ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھی. ایک وہ ستارہ پرست تھی, ایک وہ شاہ پرست تھی, اور ایک وہ بت پرست تھی. 3 طرح کی پرستش میں وہ مبتلا تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ یہ کہ آپ اگلے کو ڈیبیٹ کے اندر چپ کرا دیتے تھے. ہر رسول کی اپنی ایک شان ہے نا, تو ان کی شان کیا تھی کہ اگلے کو ڈیبیٹ میں لاجواب کر کے رکھ دینا, بولتی بند کرا دینی اگلے. یہ ان کا